اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام چینل۔ ابھی جو ہے ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس کی جو ہے 3 ویڈیوز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور آج ہماری جو ہے 31 سے 40 تک جو ہے ہماری آیات ہوں گی۔ ہر ویڈیو میں جو ہے 10 آیات کمپلیٹ کی جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے بیسک مقصد اس جو قرآن سیریز کا ہے کہ انسان جو ہے قرآن کو آج کے دور میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے، کیسے آج کے دور میں جو ہے قرآن پاک سے جو ہم نصیحتیں لے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے آج کے دور کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں چل کے قرآن کی روشنی میں جو ہے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے، ان کو سمجھ کے کہ آج کے دور میں جو ہے ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جو ہے ہر انسان جو ہے بس اس کو اتنا پتہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس میں عام طور پہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، اور ہر انسان جو ہے اس طرح سے سمجھ نہیں سکتا ہے، اور آج کے دور میں جو ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے یہ سمجھنا جو ہے اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر دور کے لیے تا قیامت جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو جو ہے ہر دور میں امپلیمنٹ کر کے جو ہے انسان ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ تو اس کو جو ہے ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجْنَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پھانسی نے وہاں سے نکال دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت کے لیے تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور میری آیاتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی أوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم صرف مجھ سے ڈرو۔ جی آج کی یہ جو ہے آیات تھی 40 تک، اور اب ہم چلتے ہیں اس کی بیسک نالج کی طرف، جو کہ آج کے دور میں ہم کیسے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے سورہ جو بقرہ کی یہ 31 to 40 آیات ہیں، یہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ علم، خلافت، آزمائش، شیطان کی سازش، توبہ، ہدایت، کافر کے نتائج، اور بنی اسرائیل کے لیے نصیحت ہے،
اور اے آئی اور دجال کے حوالے مطابق جو ہے وہ اس کو دجال کے فتنے میں اس کے بعد جو ہے دجال کے فتنے کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں بات ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آیت جو ہے ادھر میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے، اس میں آیت ہے، اس کے بعد مرکزی پیغام ہے، اور اس کے بعد 25 میں جو ہے اخلاقی سبق، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی میں کو استعمال کرنا کیسے کرنا ہے، کیا اس میں جو ہے وہ ہم جو اس کو غلط طریقے سے اس کو یوز نہ کرے، اس کے بعد دجال کے فتنے کے لیے رہنمائی۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر 31 سورہ ہے اور آدم کے ناموں کا علم دیا۔ اب یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے صرف یہ ناموں کا علم دیا یہی نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جو ہے ناموں کا علم اس میں یہ ہے کہ علم دیا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ انسان نے اسی لیے جو ہے بہت ساری ایجادات کی ہیں، بہت ساری جو ہے سائنسی ٹیکنالوجی کے جو ہیں وہ چیزوں کو جو ہے وہ لایا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو اتنا زیادہ نالج جو انسانوں کے پاس ہے، کیا کبھی جو ہے کسی اور جو مخلوق ہے اس میں دیکھا گیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ پتہ کسی کو چلا ہو کہ اگر جو ہے کسی جن نے جو ہے کوئی مشین ایجاد کر دیا، کوئی موبائل ایجاد کر دیا، یا کوئی اے آئی ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ جن لے کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے بیسیکلی جو ہے جن بھی حالانکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے انسان سے زیادہ طاقتور علم میں کے حساب سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ جو بیسیکلی جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، نالج سب سے زیادہ ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ علم جو ہے وہ انسانوں کو دیا ہے، اور انسانوں سے ہی یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات ہیں ان کو مانیں۔ تو انسان جو ہے جتنا بھی کچھ کر لے، جتنی بھی ترقی کر لے، تو بیسیکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب تک عمل نہیں کرے گا، جب تک ان کی پیروی نہیں کرے گا، تو جب تک اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، تب تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، جتنا بھی سائنسی علوم آ جائے، تو سائنسی علوم جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر جو ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو بھی دینا ہوتا تو وہ جنوں کو دے دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے یہ اتنا سارا جو نالج ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں پہ اتنا بڑا رحم کیا ہے، اتنی بڑی رحمت کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا جو ہے ایک طاقت رکھتے ہیں، ان کو ایک طاقت دی ہے تاکہ وہ کوشش کرنے کی طاقت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اگر انسان جو ہے بہت زیادہ کسی کے پاس نالج ہے، کوئی بہت کچھ جانتا ہے، تو وہ جو ہے کسی دوسرے پہ جو ہے وہ ایسے بوجھ ڈالنے پہ یا پھر جو ہے اس کو اوپر جو ہے روپ ڈالنے میں جو ہے اس کو ویسٹ نہ کرے، بلکہ جو ہے بہت سارے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ سکھائے اس کو کہ وہ جو ہے اس کے پاس جو نالج ہے وہ تاکہ اس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر جو ہے کسی بھی آپ کے پاس اگر نالج ہے، اس کی وجہ سے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کے جو ہے دل آزاری ہو رہی ہے، کسی کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں آپ، تو پھر جو ہے وہ جو آپ کا جو نالج ہے وہ آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوگا۔ اور اگر جو ہے آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کے جو ہے پرابلم سالو ہو رہے ہیں، کسی کے جو ہے بھلا ہو رہا ہے، کسی کو آپ پڑھا رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے، وہ جو ہے اس کو نالج مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو نالج ہے وہ ایک جگہ جو ہے فکس نہیں رہے گا، کیونکہ انسان نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، اور انسان کا جو نالج ہے اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو انسان اگر آپ کے پاس نالج ہے تو وہ آپ نے مٹی نہیں کرنا ہے مٹی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ قبر میں جا کے جو ہے انسان کے نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی فائدہ ہے وہ یہاں کرنا ہے اور دوسروں کا کرنا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کے پاس جو بھی علم ہوگا، جو بھی نالج ہو، وہ انسان جو ہے دوسروں کو سکھا دے تاکہ جو ہے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اس کے بعد ہے علم، اے آئی ڈیٹا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی اذن سے ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو یہ ساری چیزیں جو ہے عطا کی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ چیزیں جو ہے عطا نہ کرتے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی تاکہ لوگ جو ہیں اپنی یہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو بدل سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے کوئی شک نہیں کہ یہاں جو ہے اتنی ساری جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دجال کے فتنے کے لیے رہنمائی، اور دجال مصنوعی علم کے کو خدا جو بنائے گا، مگر اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ اب ہو کے رہا ہے کہ یہاں آج کل جو جیسے اے آئی آ رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی کی آپ بات کر لیں تو اس میں جو ہے بہت سارا جو نالج ہے وہ جو ہے ہر طرح کی بہت ساری جو دنیا کی جو لینگویجز ہیں اس کو سمجھ سکتی ہے۔ وہ اس کو جو بھی انسان جو ہے وہ سوال کرتے ہیں تو اس کا بس طریقہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر ایک دفعہ طریقے کے ساتھ اس کو سے کوشچن کیا جائے تو وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے آنسر کر سکتی ہے۔ ہر طرح کا جو نالج ہے، ہر طرح کی ریسرچ آپ کو فراہم کر سکتی ہے، آپ کو جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے۔ مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اب ہو کے رہا ہے کہ یہ جو ہے بہت سارے جو ہے پرابلم کا سولیوشن دے سکتی ہیں، مگر جو ہے سب سے بیسیکلی کہ انسان کو زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو کن چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، یہ جو ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ قرآن پاک سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے ہی کے پاس دنیا کا جو اصل علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دجال ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کہ وہ ہر طرف تباہی مچائے گا اور اپنی طاقت آزمائے گا، کیونکہ وہ جو ہے طاقتور ہوگا اور اس کے پاس جو ہے نالج بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہ اپنی نالج کے تحت جو ہے لوگوں کے کو جو ہے پریشان کرے گا، لوگوں کو بولے گا کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے خدا مانے، اس کے ساتھ جو ہے وہ رہیں، اس کو جو ہے اس کی پوجا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، تو وہ پھر جو ہے دجال سے بچ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرشتے اعتراف کرتے ہیں علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مطلب فرشتوں کو جب کہا گیا کہ جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتاؤ مگر وہ بتا نہ سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ فرشتے ہیں وہ، اور عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، اگر اس کو جو ہے اگر کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو بہت سارا کچھ آتا ہے تو وہ یہ فرشتہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارا جو ہے علم ہے وہ کس کو دیا ہے؟ انسانوں کو، فرشتوں کو نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے فرشتے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ایک محدود جو کام انہیں بتا دیے گئے ہیں، جو انہیں نالج دے دیے گئے، بس وہ انہیں چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اتنا نالج نہیں جانتے جتنا کہ انسان کو پتہ ہے، جتنا کہ انسان جانتا ہے۔ فرشتوں کے پاس قرآن پاک نہیں ہے لیکن انسانوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے انسان فرشتوں سے بہتر ہے۔ اور اب ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پر آگے ہم کرتے ہیں اس کے تو عاجزی اور اللہ پر انحصار، کہ مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہو تو وہ آپ جو ہے دوسروں پہ روب جھاڑنے کے لیے وہ استعمال نہ کرے، بلکہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو فائدہ دے، لوگوں کے لیے جو ہے کام کرے، لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں، لوگوں کے جو ہے کچھ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہی جو ہے اسی کا مطلب جو ہے عاجزی اور انکساری ہوتا ہے۔ اور اب آگے بات کریں تو جتنا بھی آگے بڑھ جائے تو محدود ہے، مطلب اے آئی جو ہے وہ جو ہے دنیا میں جتنا بھی پاپولر ہو جائے، جو بھی ہو جائے، جتنا بھی وہ جو ایڈوانس میں آ جائے،
مگر اس کا جو مقابلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کے نالج سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جتنا بھی نالج اس میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نالج کے بالکل سامنے بالکل زیرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دجال جو علم کے غرور میں لوگوں کو بہکائے گا، مومن عاجزی سے بچیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ کہ جو دجال ہے وہ ہمیشہ یہی ہے کہ ہر حال میں جو ہے لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا، اپنے علم کے ذریعے سے وہ غرور میں آئے گا۔ غرور اور عاجزی میں کیا فرق ہے؟ عاجزی میں جو ہے انسان دوسروں کے لیے جو ہے اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے اچھے طریقے سے، مگر جو غرور میں ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ دوسروں پہ جو ہے وہ روب جھاڑتا ہے اور اس کو جو ہے کہتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے، آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ ایک جو عاجز انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کو جو ہے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ انشاءاللہ کر لیں گے، میں آپ کی جو ہے ہیلپ کروں گا۔ لیکن جو غرور والا ہوگا وہ کہے گا کہ جی میں یہ سب جو ہے میں ہی جانتا ہوں اور میرے پاس ہی رہنا چاہیے، اور یہ جو ہے یہ میں آپ کو کسی صورت کبھی نہیں سکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں پہ جو ہے بہت زیادہ اپنی ایک حکومت کرنے پہ لگا رہے گا، وہ دوسروں کے لیے جو ہے کچھ اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کو سننے کی کوشش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور مومن جو ہے وہ اس ٹائم بھی عاجزی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بچیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جو ہے وہ مومن ایک سائڈ پہ رہیں گے اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اور یہی جو ہے یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے ظاہر و باطن کو، مطلب اگر انسان جو ہے وہ کسی 100 پردوں میں چھپ کے بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے، پہچانتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر حال میں ہر چیز میں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ آپ جو ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں جو بھی ڈیٹا ہے اگر وہ بہت آپ نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پرائیویسی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ جو ہیں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے جو ہے وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کو جو ہے کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو ہی جائے گی۔ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے جو دنیا میں کریں گے وہ اس دنیا میں بھرنا بھی ہوگا، تو وہ جو ہے جب لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے جاتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ کوئی ایسی مسٹیک جو وہ کرتے ہیں کہ جو وہ جہاں سے وہ پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی دنیا کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ جو حاضر ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے جو بھی کام کرے وہ اچھا کرے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرے۔ اگر انسان کو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو پھر جو ہے انسان کو کبھی بھی جو ہے کسی غلط کی طرف جانے کی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے انسان کچھ نہیں چھپا سکتا، یہ میں نے ابھی بات کر لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں پرائیویسی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دجال چھپے راز ظاہر کرے گا، مطلب بہت سارے لوگوں کو جو کے بارے میں جو ہے وہ ایک غلط انفارمیشن بھی جو ہے وہ پھیلائے گا، اور ساتھ میں جو ہے لوگوں کے جو ہے راز ہے وہ بھی فاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش، یہ سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو راز اس دنیا سے جو ہے بنائے گئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گا دجال آ کے، ٹھیک ہے۔
اور دجال سے بچے گا کون؟ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ باتوں پہ عمل کرے گا، قرآن پاک کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرے گا، قرآن پاک کے ہدایت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہی جو ہے اور زندگی میں جو ہے کیا امپورٹنٹ ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہماری زندگی جو ہے بہت زیادہ سخت ہو جائے گی۔ تو زندگی جو ہے اسلام کی طرف آنے سے جو ہے سخت نہیں ہوتی، سافٹ ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، نارمل وے میں چلنے لگتی ہے، کیونکہ جو قرآن پاک میں جو ہے جو عام طور پہ جو جیسے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کے زندگیوں میں بہت زیادہ الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، اس کو جو ہے کسی بھی پرابلم کو فیس کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک سچ بولنے والا انسان جو ہے ایک پرابلمز کا آنا زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر جو سچ اور جھوٹ کا جو ایک ہے ڈفرینس ہے، اگر اس میں کی وجہ سے جیسے جھوٹ کی وجہ سے جو ہے کسی کو بہت زیادہ کسی کی لائف میں پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کو جو ہے جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سچ کو اپنائیں اور اچھی جو اخلاقیات کے ساتھ جو ہے رہیں، کسی کو آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ اور آپ کی نظروں سے، آپ کی باتوں سے جو ہے نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہی جو ہے زندگی ہے اور اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور کسی کے بارے میں جو ہے غلط باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے، کسی کے بارے میں کوئی نالج ہے تو پھر جو ہے آپ اس کے بارے میں غلط اس کو جو ہے اس کا وہ راز جو ہے اس کو جو ہے وہ چھپائیں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی جو بہت ساری جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان پہ بدلہ ڈالے رکھے۔ جو اگر آپ جو ہے دوسروں پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی پردہ ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ یہی جو ہے اس کا بیسک مقصد ہے۔ اور ابلیس نے تکبر کیا اور کفر کیا، کافر ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک عدد سجدہ کرنے کا کہا تھا جو کہ اس نے چھوڑ دیا۔ اب آج کے دور میں کیا ہے کہ انسان کو جو ہے ایک مسلمان کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اب 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ اس میں ہر نماز جو ہے پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کے باوجود جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کو جو ہے یہ طے کرنا ہے کہ اگر ایک شیطان جو تھا وہ شیطان بن گیا، ابلیس جو تھا وہ شیطان بن گیا، کیونکہ جو ہے اس نے ایک سجدہ جو ہے اس سے انکار کیا تھا، تو آپ جو ہے ایک جو نماز ہے اس میں کتنے سجدے جو ہیں وہ ہر روز ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایک نماز بھی آپ کی چھوٹتی ہے تو کتنے جو ہے سجدے وہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں۔ اور انسانوں میں جو ہے انسان تو سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کی آنکھ ہوتی ہے، سب کے ناک ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ ہوتے ہیں، سب کے پیر ہوتے ہیں، سب کی ٹانگیں ہوتے ہیں، سب کے بازو ہوتے ہیں، سب کچھ سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈفرینس کیا ہے ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں؟ کیا ڈفرینس ہے؟ یہ سجدے کا ہی ڈفرینس ہے۔ اگر انسان جو ہے ایک مسلمان جو ہے اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس میں اور کافر میں جو ہے فرق نہیں رہ جاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ جو نماز ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، وہ انسان کا جو ہے ایک مومن کی معراج ہے، ایک انسان جو ہے اس کے جو ہے انسان کا ایک مکمل دین ہے جو نماز ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بیسیکلی جو ہے وہ سجدہ ہی ہے جو کہ انسان کو دوسروں سے ڈفرینس کرتا ہے، ورنہ جو ہے سجدہ جو ہے اور بھی جو ہے بہت سارا کرتے ہیں، جیسے کوئی بتوں کے پوج رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن انسان میں جو ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ اس کے پاس 5 نمازیں ہیں اور دوسروں کے پاس وہ نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے خیال کریں، اور اگر آپ کی نمازیں جو ہے وہ رہتی ہیں ہر روز رہ جاتی ہے تو اس پہ جو ہے اپنے پابندی بنائیں، اپنے آپ کو جو ہے پابند کریں اور وہ جو ہے نمازیں پڑھا کریں، کیونکہ جو ہے اگر ایک ابلیس جو ہے وہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا تو آپ سوچیں کہ آپ کے کیا حال ہوگا کہ آپ جو ہے ایک نماز کے عوض جو ہے کتنے سجدے چھوڑتے ہیں۔
تو یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آج کے دور میں جو ہے ہر طرف جو ہے بہت سارے مساجد نظر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ بھی مساجد بنا رہے ہیں، وہ بھی بنا رہے ہیں، یہ کیوں بنا رہا ہے، وہ کیوں بنا رہا ہے۔ لیکن اگر جو ہے ہر جگہ سے لوگ نمازوں کے لیے جائیں، نمازی اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے کہ جو ہے وہاں پر کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی کسی بھی مسجد میں جگہ نہیں بچے گی، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ جو ہے نمازی اتنے زیادہ ہیں اور ان کے لیے جو ہے مسجدیں کم ہیں اور مسجدیں جو ہے کتنی زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے لیے جو ہے ابھی جو ہے لوگ بالکل بھی جو ہے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، لوگ نماز کے لیے جاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی جو ایسے کوئی شاپس اوپن ہوتی ہیں وہ اوپن ہی رہتی ہیں، کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے لوگ۔ تو کچھ لوگ تو صرف اور صرف ہفتے میں ایک دفعہ صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور نمازیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نمازیں جو ہیں سب کو پڑھنی چاہیے، اگر جیسے مسلمانوں میں جو مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ انہوں نے جا کے باجماعت نماز ادا کرنی ہے مساجد میں، تو انہیں جو ہے چاہیے کہ ضروری ہے ان کے اوپر کہ وہ جو جا کے وہ اپنی نمازیں جو ہیں اس میں جا کے باجماعت ادا کریں، وقت پہ جائیں، وقت پہ پہنچ جائیں، تاکہ ان کی جو ہے ایک رکعت بھی جو ہے وہ نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نمازوں کا خاص خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، یہی جو ہے ایک مسلمان کو مسلمان رہنے میں مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے غرور اور ضد ہلاکت ہے۔ جو سجدہ ہوتا ہے نا انسان کو زیر کر رہا ہوتا ہے، سجدے کے ساتھ انسان کا جو ہے غرور مٹی میں ملتا ہے، سجدے کے ساتھ جو ہے انسان کی ضد جو ہے وہ انا ہے وہ جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان جو ہے سجدہ نہیں کرتا ہے تو وہ پھر جو ہے بہت زیادہ ضدی، انا پرست، خود پرست ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ غرور میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو سجدہ ہے، جو نمازیں ہیں، وہ اس سب سے جو ہے دور کرنے کے لیے جو ہے دی گئی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم جو ہے ہم سے بڑا کوئی اچھا انسان کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو جو ہے ان لوگوں کو جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی جو ہے اگر کہیں کوئی غرور میں، کوئی ضد میں نا والا جو کوئی شخص نظر آتا ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ وہ جو ہے سمجھ لیں کہ وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ صرف نمازیں پڑھ رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت زیادہ پرسکون رکھتی ہے، اس کے جو ہے بہت کچھ سکھاتی ہے، جو ہے چیز سکھا رہی ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ جو ہے آج کل اگر ہم دیکھیں کہ شراب جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب سب کو پتہ ہے کہ منع کیا گیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی پیتا ہے تو اس جو ہے بنانے والا جو ہے اس نے تو بنا دے، ٹھیک ہے، لیکن قصور کس کا ہے؟ پینے والے کا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے پیتا ہے، یہ شراب ہے ہاں، اس کے باوجود پیتا ہے، تو وہ نقصان کس کا ہے؟ وہ شراب پینے والے کا، نہ کہ شراب بنانے والے کا یا شراب دینے والے کا، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان سے آپ بچنے کے لیے نمازیں پڑھا کریں، اور نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے اور اچھائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس جو برائیوں کی طرف سے دور ہونے اور اچھائیوں کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اے آئی کی برتری انسان پر حاکم نہیں بننی چاہیے، مطلب کہ جو ہے انسان سارا دن جو ہے آج کے زمانے میں بہت زیادہ بزی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے آئی ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ مطلب آج کے دور میں جو ہے اتنا زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے انسان کے پاس جو ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے انسان کے اوپر جو ہے لازم ہے کہ وہ انسان نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کو جو ہے وہ کسی صورت رہنے نہ دے، تاکہ جو ہے اس کے زندگی میں جو ہے ایک بیلنس بنا رہے، وہ جو ہے ایک مینجمنٹ میں رہے، ٹھیک ہے۔
تو جو آپ کا جو نمازیں ہوتی ہیں وہ مکمل ایک فل ڈے کا ایک اسکیجول جو ہے آپ کا ڈرا کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ نماز جو ہے اس کو جو ہے پڑھ کے، جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے جو ہے اٹھ جانا ہے، جا کے اپنے جو ہے کام کاج وہ سٹارٹ کرنے ہیں، اپنے جو آپ نے جہاں کمائی کا جو ذریعہ ہے اس کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کے ٹائم جو ہے آپ اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کے ٹائم جو ہے آپ پھر سے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر آپ کام پہ لگ جاتے ہیں، پھر جو ہے آپ مغرب تک جو ہے عصر کی جو نماز ہے آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے تھوڑا آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت جو ہے دوسرا کام کر کے پھر جو ہے مغرب کا جو ہے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے ساتھ جو ہے پھر آپ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عشاء کے بعد جو عشاء کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے اور مغرب سے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک بہت زبردست ایک مینجمنٹ دی گئی ہے، اگر انسان سمجھ لے ایک دفعہ تو اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسے جو ہے ہلچل نہ ہو کہ اس کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، وہ ٹائم کو کیسے مینیج کرے۔ اگر آپ کو ٹائم کو مینیج کرنا ہے تو نمازوں کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں میں نے، اور اس کے بعد نماز کا فجر ظہر کا ٹائم ہو جائے گا، یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد عصر کا ٹائم ہو جائے گا، یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، یہ کام کرنے ہیں اس میں، اور ان کاموں میں جو ہے آپ کا کھانا پینا سونا آرام وہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے کہ دجال جو ہے وہ تکبر سے خود کو خدا کہے گا، ایمان والے جھکیں گے نہیں، مطلب ایمان والے اگر جو ہے نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے تو وہ جو ہے انہیں پتہ ہوگا کہ وہ ان کے لیے جھکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اسی کے سامنے جھکنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے دجال کو جو ہے وہ سمجھ جائیں گے اس کی جو کیا وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے وہ دجال کی طرف جو ہے وہ جھکیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ دجال جو ہے وہ کہے گا کہ وہ لوگ جو ہیں میرے پاس سامنے جھکیں، مجھ سے میری بیعت کریں، مجھے سجدے کریں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ دجال کہے گا۔ لیکن اگر انسان جو ہے اپنی نماز یاد رکھے گا تو اس کو جو ہے کسی صورت جو ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور وہ اس کی طرف جو ہے جھکے گا نہیں۔ آدم حوا کو جنت میں رہنے کا حکم اور درخت سے ایک درخت سے بچنے کی ہدایت۔ اب جو ہے انسان کو ہمیشہ ہی ہر حال میں جو ہے کچھ چیزوں سے بہت ساری جو ہے آسائشیں دی گئی ہیں، بہت ساری نعمتیں نوازی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے کچھ چیزوں سے جو ہے اس کو پرہیز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، مگر جو ہے انسان وہ ایک خطا کا پتلا ہے، اور وہ جو ہے بہت ساری غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ ضرور جاتا ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے وہ لوگ جو ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، اسی کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے بہت سارے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو ہے وہ اس والے درخت کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی لیے انسان کو جو ہے ایک جو دی گئی حدود ہیں، جو کہ دی گئی شرع ہے، اس کے مطابق جو ہے رہنا چاہیے، اور ان حدود کی اور شرع کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ انسان جو ہے بہت ساری آفتوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ حدود کی پابندی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ٹیکنالوجی میں حلال و حرام کا فرق ضروری ہے، مطلب ٹیکنالوجی میں کیا ہے، آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ یوٹیوب اور سارا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ جو ہے ہر طرف بے حیائی، بے پردگی دیکھتے ہیں، تو جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے باپردہ رہ کے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اگر آپ حلال طریقے سے سارے کام کرنا چاہیں تو باپردہ رہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بے پردگی جو ہے وہ
جو ہے وہ کافروں کا شیوا ہے، وہ ان کا یہ مقصد تھا ہمیشہ کہ دوسروں کو بہکاتے رہیں اور بے پردگی میں رہیں، اور وہ انہوں نے جو ہے ان کا یہی کام تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ لوگوں میں جو ہے بے حیائی جو ہے وہ پھیلا دیں، اور جس سے جو ہے جو مسلمان ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، اور وہی وہ آج کل جو ہے ہر طرف بے پردگیاں میں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا آتی ہیں، یہ حلال و حرام میں آتی ہیں۔ حلال جو ہے اگر بہت سارے جو چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز، وہاں پر دیکھا جائے تو جو ہے باپردہ طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے ٹوپی والا جو گاؤن ہوتا ہے اس میں وہ پہن کے جالی صرف لگی ہوتی ہے جس سے وہ نظر کچھ نہیں آتا، اور وہ جو ہے اچھے طریقے سے اپنے یوٹیوب چینلز چلا رہی ہیں جن کے ملینز میں بھی ویوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھے ویوز ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنے جو ہے باپردہ ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باپردہ رہ کے بھی انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ بہت ساری جو عورتیں ہیں باپردہ ہو کے جہاز چلا رہی ہیں، تو جو ہے انسان باپردہ رہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے انسان کو ان کے جو اعمال ہیں ان کی طرف جو ہے نہیں جانا چاہیے، ان کی جو بھی چیزیں ہیں ان کی طرف ان کو جو ہے فالو نہیں کرنا چاہیے۔ دجال حلال حرام کی کو حلال ظاہر کرے گا، مطلب آج کل جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عام ہے، اور ہر کوئی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ بس وہ جو ہے اب ویسا ہی بن جائے جیسے عام طور پہ جو ہے ہوتا ہے، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں کہ انسان جو ہے وہ کرے جو کہ قرآن پاک میں بولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پیغام دیا گیا ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان نے بہکا کر جنت سے نکلوا دیا، مطلب شیطان نے ظاہر بہکایا، اور شیطان نے یہ بولا تھا نا کہ شیطان نے کیسے بہکایا تھا، اس نے وہ جا کے اس نے کہا تھا کہ جی یہ آپ کو نا ایسے کہا گیا ہے، اور آپ نے اس کو جا کے ایک دفعہ ٹرائی تو کرو، اس کے پاس دیکھو تو صحیح، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اور اس کیا تھا اس نے۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے نشہ شراب اور عام ہے، اور آج کل جو ہے یہ بے پردگی عام ہے، تو جب کسی پارٹیز میں بھی ہوتی ہیں تو وہاں بھی جو ہے بے پردگی اور بے حیائی جو ہے وہ عام ہوتی ہے، ہر طرف ڈانس ہوتا ہے، تو جب جو اگر کوئی لڑکی جو ہے حجاب ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لو جی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دیکھو ہم بھی تو پھر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک بہکاوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیطانی بہکاوا ہوتا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ اپنے روپ میں نہیں آتا، وہ دوسروں کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے شیطانی بہکاوے میں آنا لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے عام، اور ہر طرف جو ہے حیائی اور بے پردگی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے جو ہے اتنا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا ایسا بھی کچھ نہیں ہو جائے گا، اتار دو دوپٹہ اتار دو، یہ کر لو، میک اپ کر لو۔ تو میک اپ کرنا جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بے پردگی میں رہنا، اتنے جو ہے نامحرموں کے سامنے جانا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہے اور غلط ہی رہے گا۔ جو قرآن نے ایک دفعہ بول دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بول دیا ہے بے پردگی غلط ہے تو غلط ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے بہت سارے جو ہے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں جو کہ آج کل ہو چکے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ دوسرا ریپ کے جو ہے بہت زیادہ وہ ہو چکے ہیں، تو آج کل جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں لڑکی کا جو ہے اب قصور بتا دیا جاتا ہے، قصور لڑکی کا نہیں ہے، اس جو سوچ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سوچ جو ہے ہر طرف پھیل چکی ہے کہ جی یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ جو ہے ہماری نظروں میں حیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر کو کون دیکھتا ہے، آپ کی نظروں کو کون دیکھتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے جو حجاب ہے حجاب قائم رکھیں اپنے، تو ایک مسلمان اور غیر مسلم میں بس یہی فرق ہے، ورنہ لڑکیاں تو ساری کی ساری سیم ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ایک لڑکی اگر دو لڑکیاں کھڑی ہیں، دو ایک مسلمان ہے اور غیر مسلم ہے، تو وہاں پر جو ہے کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کون ہے،
تو جو ہے ایک جو ہے مسلمان جو ہے اس کا واضح طور پہ اس کے گیٹ اپ سے اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ آج کے دور میں جو ہے کسی کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دجال سب سے بڑا فتنہ انگیز ہوگا، پہچانا ضروری ہے۔ دجال جو ہے وہ دجال جو آئے گا یہ دجال آج کے لوگ جو ہیں وہ بھی دجال بن چکے ہیں۔ فتنہ جو ہے وہ ہر طرف پھیلاتے ہیں۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے غلط باتیں کرنا، دوسروں کو جو ہے غلط بیانی کرنا، دوسروں کو جو ہے بہکانا، دوسروں کو غلط راہ روی کی طرف لے جانا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس کے دجال کے کام ہے، وہ جو ہے وہ غلط چیزوں کو جو ہے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ لوگ آج کل کے جو ہے کر رہے ہیں، آج کل کے مسلمان جو ہے وہ کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ جو ہے دجال ہی سارا کچھ نہیں کرے گا، دجال کے پیروکاروں کی جو ہے نسبت وہ کر رہے ہوں گے سارا کچھ۔ انسان آج کے مسلمان جو ہیں وہ آج کل وہیں پہنچ چکے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت انسان پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے جو ہے وہ دور رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہمارا آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ کے جو ہے اس نے سارا کچھ کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی ہے۔ اب لوگ عام طور پہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی مرضی کر لیں تو اس کے بعد جو ہے توبہ کر لیں گے تو وہ قبول ہو جائے گی۔ وہ جان بوجھ کے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہے۔ آج کے زمانے میں تو اتنا زیادہ نالج ہو چکا ہے، ہر طرف سے آپ کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے آج کے دور میں جو ہے وہ ایسی چیزوں میں جاتا ہے، بے پردگی کرتا ہے اور سارا جو ہے وہ دوسروں کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے، دوسروں کو غلط راہ روی پہ لگاتا ہے، دوسروں کو جو ہے غلط راہ دکھاتا ہے، دوسروں کے نقصان کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو ہے بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ وہ ممکن ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ قبول کرنے سے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اپنے سارے کے سارے جو ہے ہر کام کو حلال بنا کے کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے توبہ کر لینی ہے، وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اس کے اوپر کرتے جا رہے ہیں، وہ کام کرتے جا رہے ہیں اس کے باوجود، اور اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ دعا کریں گے، آپ اس پہ جو ہے معافی مانگے تو آپ کو معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے کہ جو بھی انسان کو جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے اتنی جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے انسان پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جو اتنا سارا نالج ہونے کے باوجود اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جان بوجھ کے ایسے غلط عمل کرنے والوں کو جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو مسٹیک ہو رہی ہے، جہاں مسٹیک ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا جہاں اس کو یہ بتایا جاتا کہ جی جو ہے یہ چیزیں غلط ہیں۔ ان کے دور میں جو ہے کوئی ملا نہیں تھا، کوئی معلم نہیں تھا جو کہ انہیں یہ بتاتا وہ اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو کہ جی یہ جو ہے یہ چیزیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ والی چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہا ہے تو آپ پرہیز کریں۔ تو آج کے دور میں اتنا کچھ ہے، اتنے سارے نالج کے باوجود اگر انسان یہ کہے کہ جی میں تو یہ اتنا سارا جو کچھ بھی کرتا جاؤں اس کے بعد جو ہے میں معافی مانگوں گا تو مجھے معافی مل جائے گی، تو یہ اس طرح سے جو ہے نہیں ہوتا۔ جیسے ایک عام انسان جو ہے
اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ دو لوگ جو ہیں ان میں سے کسی ایک سے جو ہے مسٹیک ہو جاتی ہے، وہ بندہ ایک دفعہ معاف کر دیتا ہے، اب دوسری دفعہ وہی مسٹیک کرتا جا رہا ہے کہ اب وہ انسان معاف کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آگے سے بلکہ وہ یہ کہے گا کہ جی میں نے ایک دفعہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے، تو تم نے معافی ایک دفعہ مانگی، اب میں بار بار کیسے معاف کر دوں؟ تو انسان اگر معاف نہیں کر سکتا اس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو، تو ایک نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے، انسان کی زندگی جو ہے ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا، تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیسے انسان امید کر سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کچھ کرتا جائے اس کے بعد جو ہے وہ معافی مانگے گا تو وہ معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت ہوگی اور برکت ہوگی، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اور اس پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے جو جان بوجھ کے جو ہے آپ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو جن کے پاس نالج ہے، مطلب جنہوں نے کوئی ایسے اسلامک جو ہیں اسکالرز ان سے جو ہے کچھ سنا ہے، انہی پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، بلکہ ان پہ ہر اس انسان پہ، ہر اس بندے پہ ذمہ داری عائد ہوگی جو کہ ٹیکنالوجی کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور اس کے عمل کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ یوز کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ جو ہے مذہبی اسکالرز کو نہیں سنتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں وہاں پر جا کے کہ جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، وہ جو ہے غلط چیزوں کے، غلط رویوں کے اوپر جو ہے وہ چل کے جو ہے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اگر وہ اس پہ اگر وہ بتا رہے ہیں، تو اگر وہ آپ نہیں سنتے ہیں کہ جی ہم اگر سن لیں گے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم سن لیں گے تو ہم جو ہے ہمارے اوپر تو ذمہ داری عائد ہو جائے گی، ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ سنیں، آپ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی جو ہے اتنی جو ہے آسائشوں کے باوجود کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ بھی جو ہے اس کے لیے غلط ہے اور غلط رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے ٹیکنالوجی کو، انسان کو ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی دیے گئے جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیے گئے جو احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق ہونی چاہیے۔ اتنے سارے سوالات کام انسان جو ہے زندگی میں کر سکتا ہے، لیکن جو ہے ایک تھوڑا سا اسکالر کو اگر اپنے مرضی کا جو کوئی بھی اسکالر آپ ڈھونڈ لیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کی باتیں جو ہے آپ سن لیں، تو آپ کو جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پہ پھر عمل بھی کریں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو سننا نہیں ہے، مجھے تو عمل کرنا پڑے گا، تو یہ بھی جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سنیں، آپ اس کو سمجھیں، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ دونوں طرح سے ہی لوگ جو ہیں پھنسیں گے جا کے آگے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پہ ہی ذمہ داری بنتی ہے، ایک جو کہ جانتے ہیں ان پہ بھی اور جو نہیں جانتے ہیں۔ آج کے دور کے باوجود، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنے پاس اتنی سہولیات ہونے کے باوجود، آسائشیں ہونے کے باوجود، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ جو ہے یہ انسان پہ بہت زیادہ بلنڈر جو ہے زندگی میں ہوگا، کیونکہ جو ہے آج کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کی پکڑ آج کے دور کے لوگوں کی ہوگی، کیونکہ آج کے دور کے لوگ اتنی ٹیکنالوجی میں رہ رہے ہیں، کہاں ہے کون سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے 20% آپ لگا لیں کہ ایک کنٹری میں جو ہے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ نہ ہو اور اینڈرائڈ موبائل نہ ہو، ورنہ جو ہے ہر طرف ہر کسی کے پاس جو ہے جھگیوں کے والوں کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائلز آج کل آ چکے ہیں اور وہ انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، اگر آپ جو ہے جان بوجھ کے کوئی نالج جان بوجھ کے اللہ کی بولی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نہیں رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اس سے آپ کو کتنا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسی صورتحال میں کسی کو جو ہے معافی نہیں دی جائے گی۔
دجال کے دور میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کامیاب ہوں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہمیشہ ہی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اگر کوئی نالج ہے، آج کے دور کے مطابق بات کر رہی ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی نالج ہے تو وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے تو پھر بھی اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا کچھ ہے آپ کے پاس، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی آسائشیں ہیں، اس کے باوجود آپ اگر جو ہے آپ کسی بھی جو ہے وہ اسکالر کے پاس نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اوائڈ کریں کسی مذہبی اسکالر کو، ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد آپ جو ہے ٹیکنالوجی کو جو ہے اس کا ذریعہ بنائیں۔ اور آج کل جو ہے کتنے علماء کے جو بیانات ہیں، کتنا کچھ جو ہے مذہبی اسکالرس کا، وہ سب جو ہے ریکارڈڈ ہمارے یوٹیوب چینلز پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے جا کے دیکھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ جو ہے آپ پہ رحمت کی جائے اور آپ پہ رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ رحم اور رحمت کے لیے جو ہے اپنا عمل بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ اگر انسان جو ہے عمل نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحم جو ہوتا ہے، رحم صرف خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے، اس پہ کی گئی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اس پہ رحم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رحمت سب پہ ہوتی ہے، رحم جو ہے وہ صرف ان پہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کہی گئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے مبارک ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کی جو بھی سنتیں ہیں ان کو جو ہے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو خوف و غم نہیں ہوگا۔ وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ ہدایت کسی کے پاس آ چکی ہے، کسی کو پتہ ہے، کسی کو نالج ہے، اس کے باوجود اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ عمل کرنا شروع کر دے تاکہ جو ہے وہ ان کے لائف میں کوئی خوف و غم نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے قرآن اور وہی اصل رہنمائی ہے، مطلب انسان جو ہے کس سے سیکھنا چاہیے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس کتاب قرآن مجید کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے ہر چیز جو ہے سکھائی ہے، انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے ہر چیز جو ہے بتائی گئی ہے، تو ان کی جو ہے سنتوں پہ عمل کیا جائے، ان کی جو بتائی گئی باتیں ہیں ان پہ عمل کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بہت زیادہ کامیاب کرتی ہیں۔ اگر انسان جو ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس چیزوں سے محروم رہتا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صرف اے آئی صرف مددگار ہے، رہبر قرآن ہے، مطلب مددگار کا کیا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام ہے اس کو کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک مشین چاہیے، ٹھیک ہے، وہ مشین جو ہے جلدی سے کام کر دے گی۔ اب جو اے آئی ہے وہ آپ مشین سمجھ لیں اس کو، تو وہ جو ہے مشین کی طرح کام کرتی ہے اور آپ کے لیے ایک مددگار ثابت ہوتی ہے، آپ کا جو کام ہے بہت ایزیلی ہو جاتا ہے، آپ کو جو ایک نالج مل جاتا ہے۔ مگر جو ہے سب سے رہبر جو ہے وہ ایک زندگی میں کامیاب کرنے والا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، قرآن پاک ہے، تاکہ آپ قرآن پاک پہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کی یہ زندگی اور اگلی زندگی دونوں ہی کامیاب رہیں گی۔ جو لوگ جو ہیں صرف اور صرف ان چیزوں پہ لگے رہتے ہیں اور قرآن کو جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، کچھ جو ہیں وہ نالج جان بوجھ کے لینا نہیں چاہتے، تو ان سب پہ جو ہے یہ عائد ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوف و ہراس ضرور رکھیں گے۔ ان کو جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تو ہر کسی کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن رحم ان پہ کیا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دجال جھوٹی ہدایت دے گا، مطلب دجال اگر کوئی انسان جو ہے وہ جو ہے قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو جو ہے کوئی بھی اس سے ہٹا نہیں سکتا۔
تو جب دجال آئے گا تو وہ قرآن کو جو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی جو سنت نبی ہے ان پہ جو ہے عمل کرنے والے ہیں، ان کو وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف نہیں کر سکے گا، ان کو جو ہے وہ بہکا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ قرآن جو ہے اصل چراغ ہے، اسی کو جو اگر آپ عمل کریں گے تو وہی جو ہے آپ کے لیے اچھی روشنی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد ہے آیات جھٹلانے والوں کا انجام جہنم ہے۔ اب آیات جھٹلانے والے وہ تو نہیں ہیں نا جو چلے گئے ہیں، جن پہ جو ہے وہ جن کو اوپر عذاب ہے۔ آیات جھٹلانے والے مطلب آج کے دور میں آیات کو کیسے جھٹلایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہر طرف جو ہے بے پردگی عام ہے، ہر طرف جو ہے بہت ساری جو ہے غلط راہ رویاں چل رہی ہیں، نشہ عام ہے اور جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ ساری چیزیں عام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنالوجی ہے وہ خود ایک غلط چیز نہیں ہے، غلط کون ہے؟ انسان ہے، اس کو یوز کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے آیات کو جھٹلانے والے کا مطلب ہے کہ جو کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا نالج ہونے کے باوجود، اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود جو ہے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حق کو چھوڑنے والے برباد ہیں، مطلب اب ایک چیز ہے جیسے کہ اگر کسی سامنے جو ہے زہر پڑی ہے، ایک طرف جو ہے شہد پڑا ہے، تو وہ زہر اگر وہ جان بوجھ کے زہر کھاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی تباہی ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے زہر اور شہد میں جو ہے فرق کرنا جو ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شہد جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے۔ جو باقی جو یہ دجالی لوگ ہیں، یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ آج کل جتنی بھی تباہیاں مچی ہوئی ہیں، جتنا بھی یہ جو ہے بے شرمی، بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے پردگی پھیلی ہوئی ہے، وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ دجالی فتنے کا یہ ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کا جو بیسک مقصد یہی تھا کہ جو ہے مسلمانوں میں جو ہے بے شرمی، بے حیائی پھیلائی جائے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور پڑ سکتے ہیں، اور وہی ہوا۔ اور آج کے دور میں کہ جو ہے مسلمان سب سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو واپس جو ہے کامیاب ہونے کے لیے، واپس جو ہے دنیا میں فتح حاصل کرنے کے لیے واپس مکمل مسلمان ہونا ہوگا، تاکہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ رحم کیا جائے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی کو گمراہی میں استعمال کرنے والے نقصان میں، مطلب ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ اس کو جو ہے اچھے چیزوں میں استعمال کریں، اس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے، ٹیکنالوجی میں ہی جو ہے ہمارا یوٹیوب آ جاتا ہے، یوٹیوب سے آپ جو ہے اچھی چیزیں سیکھیں، قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مذہبی اسکالرز ہیں ہمارے، تو ان کے جو ہیں بیانات سنیں، جھوٹ کے بارے میں جو ہے، جھوٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنے سارے جو ہے آج کل علماء جو ہے سارے اس میں پڑھے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں ان کے ریکارڈڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جا کے خود ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے یوٹیوب پہ علماء کی طرف سے، مذہبی اسکالرز کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، تو آپ کو جو ہے اس کو گمراہی سے نکلنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ آئے، آپ اس پہ فالو کر سکیں، تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے۔ دجال کے پیروکار جہنم کے حقدار ہوں گے، مطلب دجال کے پیروکار کیا ہیں کہ آج کل جتنا بھی غلط راہ رویاں ہو رہی ہیں، ہر طرف شراب پھیلی ہوئی ہے، کوئی جو ہے اگر ایک مسلمان ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے پیروی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، اگر استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، جو ہے اس کے بعد جو ہے
وہ روزے نہیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کے لیے جو ہے نقصان دوسروں کو پہنچاتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کو دجالی جو پیروکار بناتی ہیں، کیونکہ جو دجال ہے وہ دوسروں کو جو ہے ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے اور ہمیشہ غلط چیزوں کو ہی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی جو ہے ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. بنی اسرائیل کو عہد یاد دلایا، مطلب جو بنی اسرائیل ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احسان کیا. ان کو جو ہے بہت ساری جو ہے نعمتیں نوازی گئی تھی، مگر جو ہے انہوں نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت انہیں نصیب ہوئی، مگر جو ہے انہیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے رحم انہیں نہیں نصیب ہوا. اس لیے جو ہے آج کل جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے ان کی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. آج بھی جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمارے مسلمان لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. سارا جو ہمارا ہے فلسطین اس پہ جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر جو ہے انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے خلاف ہی رہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے باتوں پہ عمل نہ کیا انہوں نے، اور آج تک جو ہے وہ ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وعدے کی پاسداری ضروری ہے. مطلب اب اگر عام انسان کی بات کر دی جائے تو اگر عام انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے میں یہ کام کروں گا، تو وہ اس کو جو ہے کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ لوگوں کو یقین آ سکے کہ ہاں وہ یہ کام کرے گا. ہاں لیکن وہ حلال کام ہو، صحیح ہو، کسی کے جو ہے کسی کا نقصان نہ کرے، آپ کا نقصان نہ کرے، یا کسی کو جو ہے پریشان نہ کرے، یا کسی آپ کو پریشان نہ کرے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے آ جاتی ہیں وعدے میں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کام ایسا ہے تو وہ پھر جو ہے آپ اس کو جو کام کا جو ٹائم دیا ہے آپ نے، تو آپ اس ٹائم کے جو ہے اکارڈنگ اس کو جو ہے کمپلیٹ کریں، تاکہ جو ہے آپ کی زبان پہ لوگوں کو بھروسہ ہو. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل اب یہ جو ہے وعدے کی پاسداری، اسی میں اگر وعدے کی پاسداری کر کے انسان جو ہے وہ اپنا بزنس چلاتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. کہ اگر جو چیز وہ بتا رہا ہے وہی وہ سیل کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے. ڈیجیٹل ایگریمنٹس اور اعتماد کی اہمیت، مطلب آج کے دور میں جو ہے آن لائن بہت زیادہ جو ہے کاروبار اسٹارٹ ہو چکا ہے. بہت سارے جو ہیں لوگ آن لائن جو ہے سروسز دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آن لائن وہ سیل کرتے ہیں چیزیں. مطلب ای کامرس سسٹم جو ہے وہ آ چکا ہے، آن لائن جو ہے شاپنگ ہوتی ہے. تو وہ آن لائن جو ہے لوگ کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، جو سیل کر رہے ہیں، اور سیلرز اور جو ہوتے ہیں ہمارے جو خریدنے والے ہوتے ہیں بائرز، وہ دونوں ہی جو ہیں وہ دونوں ہی اگر اپنے جو وعدے کی پاسداری کریں، جیسے کہ اگر سیل کرنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کاسٹ آن ڈیلیوری جو ہے وہ فراہم کرے گا، تو وہ اگر آپ کو جو ہے فراہم کرتا ہے تو آپ اس کے جو ہے جو کاسٹ بنتی ہے، جو اس نے کاسٹ پہلے آپ کو بتا دی اور آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہی کاسٹ اس کو دیں گے، تو آپ وہی کاسٹ جو ہے اس کو دیں اور جو ہے وہ چیز آپ اپنے پاس رکھیں. اور جو دینے والا ہے چیز سیل کرنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے اچھے طریقے سے جو چیز بتا رہا ہے وہی والی چیز جو ہے وہ اس کو فراہم کرے. دجال وعدہ خلافی سے انسانوں کو غلام بنائے گا، مطلب انسانوں کو جو ہے غلام بنانے کے لیے جو ہے بہت کچھ کرے گا، بہت کچھ جو ہے دعوے کرے گا کہ میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، مگر جو ہے وہ بعد میں جو ہے مکرتا جائے گا اور لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کو ہراساں کرے گا، لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو واپس جو ہے نہیں جانے دے گا اور ہمیشہ کے لیے غلام بنا لے گا. تو جی یہ تھی ہماری آج کی جو یہ آیات اور ان کی جو مکمل تفصیل. آج کے دور میں جو ہے اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے، دجالی جو فتنے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، آج کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آج کی ان آیات 31 to 40 آیات میں جو ہیں سمجھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس سے بہت اچھا جو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ اس سے جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لیکچرز ہیں اگر آپ اس کو جو ہے چھوٹے بچوں کو سنواتے ہیں تو انہیں جو ہے آج کے دور کے مطابق جو ہے انہیں قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہیں، اور وہ بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔